ایک عورت نے 3 پیر صاحب کی دعوت کر دی، 3 پیروں کی. اب کھچڑی پکائی، پیٹ خراب تھا کیا تھا اللہ جانے، تو بیچ میں گھی ڈال دیا، کھچڑی گرم، گھی پگھل گیا. اب تینوں مولوی چاہنے لگے پیر یہ گھی میرے پاس آ جائے، وہ سوچتا میرے پاس آ جائے، تیسرا سوچتا میرے پاس چلا جائے. تو پہلے پیر نے فوراً انگلی ڈالی کھچڑی میں اور ایسے لائن کھینچ دی اور کہا اللہ فرماتا تجری من تحت الانہار، جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی. دیکھا جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہے گی، کھچڑی میں انگلی ڈال کے اور کھینچ لی اپنی طرف، اور پگھلا ہوا گھی سب اس کی طرف چلا گیا. دوسرا کہتا نہیں جنت میں ادھر تو شہد کی نہر بہ رہی ہوگی، دودھ کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی. اس نے 2 انگلی ڈالی اور کہا کہ تجریان من تحت الانہار، دودھ کی اور شہد کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی. اس نے 2 انگلی ڈال کے اپنی طرف کھینچ لیا. اب تیسرا دل میں سوچتا کمینے مجھے کیوں مار رہے ہو. تو اس نے کہا، تیسرے نے بڑا اچھا فارمولہ نکالا. تیسرے نے کہا بھائی تم ڈائریکٹ جنت و جہنم تک پہنچ گئے، جنت و جہنم سے پہلے قیامت آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا. آپ کو معلوم ہے زمین میں زلزلہ کیسے آئے گا. اس نے پوری پلیٹ اٹھائی اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس نے پوری پلیٹ اٹھا کے کیا کہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ایسے 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 ہلائی جائے گی. گھی چاروں طرف پھیل گیا. کہنے لگا اب کھاؤ. اکیلے لے رہے تھے دودھ کی نہر اور شہد کی نہر، تو اپنے لیے راستہ نکال لیا جاتا ہے. اللہ کی قسم یہ علماء قوم کا سرمایہ بھی ہیں، اور علماء سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. جب غلط راستے پہ لے جائیں کیا کریں، بیچاری پبلک کیا کرے، عوام کیا کرے. مولانا یہ صحیح کہ وہ صحیح، عوام بیچاری کیا کرے. اس لیے علماء کی بہت ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو صحیح راستے پہ لے جائے. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا کہ ایک عالم جب پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسلتی ہے، ایک عالم جب غلطی کرتا ہے تو پوری قوم غلطی کرتی ہے. میرے بھائیوں ہم اور آپ مسلمان ہیں. ایک غیر مسلم اسلام سے پہلے جو غلط کام کر رہا ہے وہ غلط ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد اس کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی. لیکن معاف کیجئے گا ہم اور آپ مسلمان ہیں. ہم اور آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو اسلام دوبارہ نہیں لائیں گے. ہم لوگ مسلمان ہیں. یاد رکھنا بچہ جب اسکول میں پڑھتا ہے تو پینسل سے لکھتا ہے، اور جب غلطی کرتا ہے تو ریزر سے مٹا دی جاتی ہے، ریزر سے مٹ جاتی ہے. اس کی ٹیچر کہتی ہے بیٹا غلطی ہو گئی، مٹاتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر مٹاتا ہے. بچہ بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار مٹا دی جاتی ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے، غلطی کرے گا، اس کو مٹایا جائے گا. لیکن جب وہی بچہ جب 6 میں آ جاتا ہے، 7 میں اور 8 میں آ جاتا ہے تو پینسل اور ریزر اس سے چھین لیا جاتا ہے اور پین اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. پین کا مقصد کیا ہوتا ہے، بیٹے اب تم غلطیوں کی زندگی سے پار ہو چکے ہو، اب تم بڑے ہو چکے ہو. جب غلطی کرتے تھے تو مٹا دی جاتی تھی، اب تمہیں جو کچھ بھی لکھنا ہے سوچ سمجھ کے لکھنا، کیونکہ اب تم جو لکھ دو گے وہ کاپی پہ ثبت ہو جائے گی، وہ مٹائی نہیں جائے گی. ہم اور آپ مسلمان ہیں. اب جو بھی اب گناہ کر رہے ہیں وہ فرشتے ہمارے کاندھوں پر بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. اگر غلطی ہے تو وہ مٹے گی نہیں، اس غلطی کو ترازو کے پلڑے پہ تولا جائے گا. یاد رکھیے گا وہ زمانہ گزر چکا ہے کہ ہم غلطی کریں اور مٹا دی جائے. اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کر گناہ کرتے رہیں اور ہم توبہ کرتے رہیں نہیں. اللہ رب العالمین ان کی توبہ قبول کرتا ہے یعملون بجہالۃ، جو انجانے میں غلطی کر لیں، جو انجانے میں جن سے غلطی ہو جائے، جو جان بوجھ کر غلطی کریں، جان بوجھ کر شراب پئیں، جان بوجھ کر زناکاری کریں، جان بوجھ کر سود اور بیاج کھائیں، جان بوجھ کر حلال و حرام میں فرق محسوس نہ کریں. میرے بھائیوں ان کی اللہ رب العالمین غلطی معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ سچے دل سے دوبارہ اور ہمیشہ اس گناہ کو چھوڑنے کی قسم نہ کھائیں، ارادہ نہ کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ صبح شراب پیتا اور شام کو بستر پہ سونے جاتا تو کہتا اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے. اللہ کہتا فرشتوں اس کے گناہ کو مٹا دو. صبح پھر شراب پیتا ہے، شام کو پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا فرشتوں میرا بندہ آج بھی غلطی کر گیا، اس کے گناہ کو مٹا دو.
بندہ پھر تیسرے دن شراب پیتا ہے، رات میں پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں آج بھی شیطان نے بہکا دیا، چلو اس کو میں نے معاف کر دیا، تم بھی اس کی غلطی مٹا دو۔ چوتھے دن جب بندہ شراب پیتا ہے اور جب وہ بستر پہ سونے جاتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد دعا کرتا ہے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اوپر سے آواز آتی ہے فرشتوں اب میرے بندے کے گناہ کو مت مٹانا، اس نے میری غفور الرحمیت کا، اس نے میرے رحم و کرم کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اس نے مجھے رحمان الرحیم ہونے کا میرے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، فرشتوں اب اس کے گناہ کو مت مٹانا، اب لکھا رہنے دینا، جب تک کہ یہ مستقل صدق دل سے ہمیشہ کے لیے زندگی بھر کے لیے شراب چھوڑنے کا عزم مصمم نہ کرے تب تک میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ ہم جان بوجھ کے غلطیوں پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں، نہیں چلے گا۔ ہم جس اسلام کے اندر ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اس اسلام کا مزاج بہت الگ ہے، جو ہم چاہیں جو ہماری مرضی وہ اسلام نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ مان لو ایک پول ہے، بجلی کا پول، بجلی کا کھمبا، اور اسی کے بغل میں آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے۔ اچانک آندھی آتی ہے، ہوا چلتی ہے اور آم کے چند پتے، آم کے پیڑ سے چند پتے 25-30 پتے ٹوٹ کر بجلی کے پول پہ چپک جاتے ہیں، چپکے ہوئے ہیں۔ اب اس بجلی کے پول کو آپ کیا کہو گے جس پر آم کے 20-25 پتے چپکے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اس کو آم کا درخت کہو گے؟ نہیں کہہ سکتے ہو۔ یہ بجلی کا پول ہے، ہوا چلی، آم کے پیڑ سے کچھ پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پہ چپک گئے، تو کیا آپ اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہو گے؟ کیوں نہیں کہو گے؟ اس پہ تو آم کے پتے لگے ہیں، نہیں کہو گے۔ نہیں، جرجیت صاحب تو کہہ رہے ہیں آم کا پیڑ ہے، تو آپ کہو گے جرجیت صاحب کو رانچی لے جاؤ، ایک پاگل خانے میں بھرتی کرو۔ بنگال میں پاگل خانہ کہاں ہمیں معلوم نہیں، اس لیے رانچی کا نام لے دیا۔ آپ کے ہاں کہیں ہے مشہور پاگل خانہ بنگال میں؟ رانچی ہے نا؟ تو بنگال کے لوگ ماشاءاللہ عقل مند ہیں۔ بنگال کے لوگوں کی عقل مندی تو میں نے اسی وقت سمجھ لی تھی جب کاؤنٹنگ میں سنا کہ ممتا کو 213 سیٹیں مل گئیں، اسی وقت میں سمجھ گیا کہ واہ بنگال والوں، یو پی والوں کو تم سے عقل سیکھنا چاہیے، یو پی والوں کو۔ اور ہم سے بہت سے لوگوں نے یو پی میں پوچھا جس دن کاؤنٹنگ ہو رہی، اچھا میں نے بہت پرچار کیا تھا تقریروں میں، بہت، بس یہی کہتا رہا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دو، تو اتنا وائرل ہوئی میری اسپیچ کہ ہم کو ہمارے شہر میں جب ہم گئے تو لوگ کہنے لگے مولانا اگر دیدی ہار گئی تو تم تیاری کر لو اب جیل میں جانے کی۔ میڈیا نے اتنا دکھایا تھا مجھے، اتنا دکھایا تھا، ممتا کا مولانا، ممتا کا مولانا، یہ دکھا دکھا کے دیکھو ڈراتا ہے بی جے پی سے لوگوں کو، کتنا اس نے ہم کو ننگا کیا۔ ایک بار خبر سن کے تو میں بھی ڈر گیا، پتہ نہیں گھر تک جا پاؤں گا کہ نہیں جا پاؤں گا، یہ حال تھا۔ اور جس دن کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا 2 بجے، دن میں 12 بجے تک تو میری دھک دھک ہو رہی تھی، کیونکہ 16-18 شام تک 2 بجے تک حال یہ تھا کہ 100 اور 98 ہم نے کہا اللہ یہ کمینے جھوٹے تو ہیں یہ لوگ، انہوں نے کہا کہ 200 سے اوپر کہیں ہم جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ آخر میں بدل جائے، ڈر بھی لگا تھا۔ اور ہم سے اٹاوا میں ہمارے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں مولانا یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کہا میں نے اٹیچی سیدھی کر لی ہے، میں بھاگوں گا کچھ بھی ہو جائے۔ میرے باپ پریشان، میری ماں پریشان، یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، لیکن پھر بھی 100 ممتا کی تھی اور 98 یہ تھا۔ اور 2 بجے کے بعد جو ڈاؤن ہوا میٹر، تو 4 بجے تک ادھر 200 ادھر 70۔ ہم نے کہا اب کتنی بھی نیچے آئے گی تو کم سے کم 150 تو پھر بھی رہے گی۔ اب سکون ملا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پتا چلا کہ نندی گرام کی سیٹ بھی ممتا نے جیت لی، خوشی ہوئی۔ شام تک پتا چلا کہ 1200 ووٹ سے ہارا ہوا گھوشت کر، 1900 ووٹ سے ہارا ہوا گھوشت کر دیا۔ پھر بھی ہم کو یہ تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، خود پارٹی تو جیتی گئی، یہ تھا۔ تو جب شام کو اب لوگ، آپ تو یہاں خوشیاں، آپ یہاں خوش تھے، 10,000 روپے کا نقصان میرا ہوا، لوگوں نے ہم سے کہا مٹھائی کھلاؤ، تمہاری پارٹی جیت گئی ہے۔ 10,000 روپے کا چونا میرا لگایا گیا، 10,000 کا۔ یہ حال ہوا کہ مولانا آپ کی پارٹی جیت گئی، آپ کی پارٹی جیت گئی۔
اس کے بعد پھر ہمیں سکون ملا. یہاں پر بھی بہت سے فون آئے جن کا ہم نے پرچار کیا تھا، مولانا شپت میں آنا. ہماری بات ہو گئی ہے ممتا دیدی سے، ابھیشیک سے، وہ آپ کا سواگت کر رہے ہیں، بہت اچھا تعاون کیا، آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ابھی پہلے شپت لے لینے دو، اب تو ہماری پارٹی آئی گئی ہے ایک طریقے سے. تو یہاں عقل مندی سے کام لیا لوگوں نے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس کو ووٹ دینا چاہیے کس کو نہیں، وہ آپ کا مسئلہ آپ سمجھیں، لیکن عقل مندی سے کام کیا کہ سارے مسلمان ایک جگہ گئے، سب کا ووٹ ایک طرف. ہمارے ہاں بڑا لفڑا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں پلاننگ ہو رہی ہے. ہمارے یہاں پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ بابری مسجد رام جنم بھومی کا مقدمہ حل ہو گیا، کوئی بھی بات نہیں، چلیے فیصلہ ہو گیا. مسلمان لوگ، مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کہتی تھی کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا، اور نہیں ہوتا تو ہم کورٹ کی بات مانیں گے. اب سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو گیا، جس کے بھی حق میں ہوا ہو، جو بھی کیا گیا ہو، اس فیصلے سے ہم خوش نہیں ہیں، لیکن فیصلہ ہے، ہم مان رہے ہیں. چلیے اس فیصلے کے ہو جانے کے بعد اب پھر مسلمانوں کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ تو آپ مانتے نہیں، اور مان لیا تو اب نہیں کہنا چاہیے. اب ایک کہتا ہے ہم بابری مسجد رام مندر بنوائیں گے، تو اس کے اپوزٹ میں ہمارا دوسرا کیا کہتا ہے، بابری مسجد تھی، بابری مسجد ہے، بابری مسجد قیامت تک رہے گی، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں گے قیامت تک کہ تھی. بتائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ورغلا رہے ہیں، آپ ان کی آگ میں گھی ڈال کر کام کر رہے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو ایک طرف ہو جائیں اور مسلمان ایک طرف ہو جائیں. تو میرے بھائیوں، جہاں ایک طرف 80 ہوں اور ایک طرف 20 ہوں، تو آپ پھر فیصلہ کریے. جب وہ 80 کو آپ ایک کر دیں گے تو کیا ہوگا معاملہ؟ اسی کو تو ہمیں سوچنا ہے، اسی کو تو ہمیں اپنی عقل میں لینا ہے. اس وقت لڑائی اس بات کی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کون بہتر ہے، اس وقت لڑائی اس بات کی ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہتر کون ہے. لڑائی یہ نہیں ہے کہ سب سے اچھا کون ہے، وہ تو کوئی نہیں ہے. یو پی میں آپ چلے جاؤ تو کوئی نہیں ہے. کانگریس نے ہمارا سب سے زیادہ مذاق اڑایا. آج بی جے پی کا مقابلہ جو پارٹی کر رہی ہے، کیا وہ بھی نہیں ہے، مایاوتی بھی نہیں ہے. ہمارا کون ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ ہمیں پورا حق تو کسی پارٹی نے دیا ہی نہیں ہے. اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے تھوڑا بہت بہتر کون ہے. بس لڑائی اس بات کی. پورے کینسر ہو گیا، ڈاکٹر کہہ رہا پیر کاٹا جائے گا، اگر نہیں کاٹ رہے ہیں تو زہر پورے جسم میں پھیل رہا ہے کینسر. عقل مندی یہ ہے کہ پیر کٹا کے اپنی جان بچا لی جائے. بس یہی ایک چیز تھی. وہی میں نے کہا تھا. ایک ہماری بیوی کو ڈلیوری ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا بیوی